استاد محترم نے سبق میں ایک دفعہ واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ خطبات برما میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ایک بندے نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، حضرت جی ہمارے پاس ایک بچہ ہے، آپ اس کی گفتگو سن لیں، اس کے ساتھ مصافحہ فرما لیں۔ استاد جی نے کہا یار اس کی خصوصیت کیا ہے اس بچے کی؟ انہوں نے کہا آپ مصافحہ فرمائیں، اس کے ساتھ بات کریں، تھوڑی دیر بیٹھے، خصوصیت بھی بتاتے ہیں۔ استاد محترم کے پاس اس بچے کو لایا گیا۔ استاد محترم نے پوچھا اب بتائیں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پوچھنے پر لوگوں نے کہا حضرت جی یہ جو بچہ ہے نا آپ کے بیان سنتا رہتا ہے، ہم نے اس کے ماموں نے شادی کی، اس کی ممانی غیر مقلد ہے اور اس کا ماموں مقلد ہے۔ اب ان کا ٹکراؤ رہتا ہے آپس میں، کبھی رفع یا دین پر، کبھی آمین پر، آہستہ کہیں یا اونچا کہیں، کبھی 3 طلاقوں پر بحث اور مناظرہ جھگڑا رہتا ہے، اور کبھی 3 وطروں پر رہتا ہے، کبھی کس مسئلے پر تکرار، کبھی کس مسئلے پر تکرار رہتا ہے۔ ایک دن اس بچے نے اپنی ممانی سے، اپنی مامی سے کہا مامی جی آئے میں اور آپ مناظرہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آئے گئے دن روز مناظرہ بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے، ماموں جی کو کبھی غصہ آتا ہے، کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک بات آ جاتی ہے۔ میں اور آپ مناظرہ کرتے ہیں۔ ماما نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کس چیز پر مناظرہ ہونا چاہیے؟ وہ مامی کہنے لگی رفع یدین پر مناظرہ ہوگا۔ اب اس بچے نے فوراً کہا مامی جی نہیں رفع یدین پر مناظرہ نہیں ہوگا۔ اس ممانی نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے کہا دیکھیں اب رفع یدین پر ہم مناظرہ کرتے ہیں، اگر مناظرہ میں جیت گیا تو آپ نے کہنا ہے دوبارہ مناظرہ کرتے ہیں، کس پر؟ آمین پر۔ آمین پر بھی میں مناظرہ جیت گیا تو آپ نے پھر کہنا ہے اب دوبارہ مناظرہ کرتے ہیں، کس پر؟ سورۃ فاتحہ پر، خلف الامام، امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یہاں پر بھی میں اگر آپ سے مناظرہ جیت گیا، آپ نے پھر مسئلہ کھڑا کرنا ہے، میں مناظرہ دوبارہ کرتی ہوں۔ اب کس چیز پر ہوگا؟ اب موضوع پر مسئلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ بھی مسئلہ بالفرض میں جیت گیا، آپ نے پھر مناظرے کی بحث کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں پہ اب مناظرہ کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسئلے بہت سارے ہیں، مسائل بہت سارے ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھ جانا بہت ضروری ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں ان تمام مسئلوں کا حل تقلید میں ہے، ہم تقلید پر مسئلے کا حل کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں۔ جب ہمیں تقلید سمجھ آ جائے گی، جس کی ہم تقلید کریں گے اس کو بڑا مان لیں گے۔ جب کسی کو ہم بڑا مانیں گے وہ بندہ جو کچھ کہے گا ہم مان لیں گے، ہماری بحث ہی ختم ہو جائے گی، ہماری بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ اب استاد جی نے یہاں پر ہمیں کہا دیکھو چھوٹا سا بچہ ہو کر مناظرہ کرتا ہے غیر مقلد سے، ہمارے بڑے بھی آپس میں بیٹھ کر تکرار نہیں کرتے، آپس میں بیٹھ کر آمین پر جو دلائل ہے وہ یاد نہیں کرتے، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا، جتنے مسائل ہیں بیٹھ کر یاد نہیں کرتے، ہمارے بڑے عالم کو نہیں سنتے۔ یہ چھوٹا بچہ سننے کے بعد اپنی ممانی غیر مقلد جن سے مناظرے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دیکھو مناظرہ شروع ہے، ممانی اس کی مامی بھی بیٹھ گئی، اب وہ چھوٹا بچہ بھی بیٹھ گیا۔ اب کیا ہے مناظرہ شروع ہے۔ اب وہ بچہ اور اس کی مامی بیٹھ گئے،
بچے نے فوراً کہا مامی جی آپ یہ بتائیں یہ جو تقلید ہے اس کو آپ ایمان کہتے ہیں یا شرک کہتے ہیں؟ ہمارا نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے تقلید ہمارا ایمان ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں تقلید یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی، جیسے کچھ کہنے لگی بچے نے پھر روک دیا۔ دیکھیں بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولو۔ اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو ہمارے ماموں مشرک بن جائیں گے، اور یاد رکھنا جو موحد ہوتا ہے مشرک کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا تو آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا، آپ کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے تقلید کو ایمان کہا تو آپ کا مذہب غلط ہوگا، مذہب ختم ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اب ممانی خاموش ہو گئی، جواب نہ دے سکی۔ اگر وہ اس کی ممانی تقلید کو ایمان کہتی ہے تو اس کا مذہب ختم ہوتا ہے، اگر تقلید کو وہ شرک کہتی ہے تو اس کا دل بر، اس کا خامد اس کے نکاح سے ختم ہوتا ہے۔ اب مسئلہ اس کے لیے بن گیا، اب وہ خاموش ہو گئی، جواب نہیں دے سکی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں اس لیے عرض کر رہا تھا تقلید یہ بنیادی ضرورت ہے ہماری، اس کو ہم خود بھی سمجھیں اور ہم اپنے گھر میں جا کے خواتین کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ اکثر تبلیغی بھائی بحث مباصرہ نہیں